بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے خواب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ خواب اور ان کی تعبیرات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان خوابوں سے پہلے نہ تمہید کی ضرورت ہے، نہ سمجھانے کی ضرورت ہے، نہ ان خوابوں کے متعلق آپ کو جو ہے بریفنگ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خواب اس طرح ہے جس طرح آسمان پر سورج ہو اور کوئی بندہ آسمان کی طرف دیکھے اور کہے کہ سورج آسمان پر ہے، اسی طرح یہ آپ علیہ السلام کے خواب اور فرمودات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 5 خواب آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اور یقیناً ایسے خواب جو ہے بندہ سنتا ہے تو سننا بھی ثواب ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہ ہمیں کون سا یہ خواب آنے ہیں یا ہمیں ان خوابوں کا کیا فائدہ، یہ خواب سننا اور آپ علیہ السلام کی حدیث دیکھ کر پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کے فرمودات ہیں۔ مختصر بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، کچھ لوگ میرے سامنے جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور جب میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو لمبی لمبی ان کی قمیضیں تھیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں لمبی لمبی قمیضیں ہیں، لیکن اچانک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، اور ان کی قمیض جو ہے ان لوگوں سے بھی لمبی تھی، یعنی ان کی قمیض نیچے جو ہے وہ گھسیٹ کر چل رہے تھے، یعنی اتنی لمبی انہوں نے قمیض پہنی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ اللہ اکبر کبیر، یہ آپ علیہ السلام کا خواب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر جو ہے وہ دین کی ہے۔ کیا؟ اسلام، تقوی، پرہیزگاری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر جو ہے وہ دین کی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو خواب کے اندر لمبی قمیضیں لوگ پہنے ہوئے نظر آئیں تو سمجھو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے، یعنی بڑا ہی پیارا آپ علیہ السلام نے یہ خواب اپنی امت تک پہنچایا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ میرے دونوں ہاتھوں کے اندر سونے کے کڑے پہنے ہوئے۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی کی امت پر جو ہے سونا حرام ہے، تو آپ علیہ السلام نے خود خواب کے اندر پہنا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام تو بڑے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر خواب کے اندر ہی جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ پر وحی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس طرح کرو کہ ان کو جو ہے نا پھونک مارو اور یہ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ جو ہیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب جو ہے جب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ نکالی کہ میری زندگی کے بعد 2 کذاب آئیں گے۔ کتنے؟ 2 کذاب آئیں گے، تو وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور لوگ ان کو کذاب کہیں گے، اور وہ اس طرح ہی ہوں گے جس طرح وہ کڑے تھے، پہنے ہوئے تھے، چمکتے تھے، روشن تھے، ان کا نام تھا، لیکن اچانک پھونک کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اگر ان کو کوئی یاد کرے گا بھی تو کہے گا بھی کڑے پہنے ہوئے تھے۔ اگر ان لوگوں کو دونوں کو کوئی یاد کرے گا وہ ایسے لوگ تھے، ان کا اچھے طریقے سے کوئی نام نہیں لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 جو ہیں وہ لوگ آئیں گے اور جھوٹے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ خواب پورا ہوا۔ صنعاء شہر کے اندر اسود انسی کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یمامہ شہر کا رہنے والا تھا مسیلمہ کذاب، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 2 جھوٹے نکلیں گے، تو یہ 2 جھوٹے نکلے۔ آپ علیہ السلام کی تعبیر جو ہے وہ پوری ہوئی۔ ایک اس میں بات یاد رکھیں کہ وہ کام جو آپ علیہ السلام نے منع کیا ہو اور خواب کے اندر آ جائے، معبرین ہی اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خواب سن کر ہی پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو خواب کے اندر اگر بندے کے کپڑوں پر گندگی لگ جائے اس کی تعبیر ہو رہا ہے، اگر محرم رشتے کے ساتھ بندہ جو ہے ملاپ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی تعبیر ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ زبیدہ کا جو خواب تھا، ملکہ زبیدہ کا خواب تھا، اس کی تعبیر دیکھ لیں آپ۔
تو یہ تعبیر بیان جو کی جائے گی نا خواب کے مطابق کی جائے گی، تو پہلے خواب بیان کیا جائے پھر اس کی تعبیر ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ خواب جو ہے بیان کیا کہ غیر فطرتی کام، کیونکہ مردوں پر جو ہے وہ سونا حرام ہے، امت مسلمہ کے مردوں پر سونا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ ہے جی، کوئی بات نہیں جی، فلاں رشتہ دار نے دی ہے، سسرال سے آئی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نام کے مسلمان ہیں، کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کام شریعت کے بالکل جو ہے خلاف ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ چاہے مکے سے بھی آئی ہو، مدینے سے بھی آئی ہو، مرد کے لیے سونا حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کریں۔ یہ غیر فطرتی خواب دیکھا، لیکن خواب بیان کیا جائے، جو عام بندے کو خواب آئے اس کی پھر معبرین جو ہیں وہ تعبیر بتا دیں گے خواب کے لحاظ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے سونے کے کڑے دیکھے، پھونک ماری، وہ اڑ گئے، اس کی تعبیر یہ نکلی میرے بعد 2 جھوٹے ہیں کہ تو آپ علیہ السلام کا یہ خواب پورا ہوا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کچھ کالی بھیڑیں ہیں اور ان کا تعاقب جو ہیں ان کو گھیر رہی ہیں زرد بھیڑیں، تو جو زرد بھیڑیں ہیں نا وہ ان پر چھا گئی ہیں۔ تو میں یہ خواب دیکھتا ہوں، جب میں نے یہ خواب دیکھا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بیان کر دیا، یعنی ان سے میں نے یہ اپنا خواب شیئر کیا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر لگا دی۔ تعبیر کیا ہے؟ پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کالی بھیڑوں کا تعاقب جو ہے وہ زرد بھیڑوں نے کیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عرب و عجم پر آپ کی حکومت ہوگی، نبوت ہوگی، آپ ختم نبوت کے مالک ہوں گے، یعنی آپ کی عزت کے، رفعت اور بلندی کے چرچے وہاں تک۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو جو یہ تعبیر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی پیارے ابو بکر بات یہی ہے، میرے پاس فرشتہ بھی آیا تھا اور فرشتے نے یہ تعبیر مجھے بتائی ہے۔ سبحان اللہ، یہی تعبیر مجھے فرشتے نے بھی بتا دی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ کسی سے خواب پوچھتا ہے نا، تو اس کی ایک ہی تعبیر اگر 2 بندے معبرین میں سے 2 معبر جو ہیں وہ تعبیر لگا دیں، ایک ہی تعبیر، تو اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا، لیکن پہلی تعبیر ہی واقعہ ہوگی، کیونکہ دوسری بھی وہی ہے تو واقعہ تو وہی ہوگی نا۔ اگر ایک خواب کی 2 تعبیریں بتا دے تو پہلی واقع ہوگی، دوسری بے معنی ہوگی۔ اس لیے خواب کی ایک تعبیر جب آپ لگوا لیں تو دوسری تعبیر لگوانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ وہ بے معنی تعبیر ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں، تو میں پانی نکال رہا ہوں ڈول کے ساتھ، ڈول میں کھینچتا ہوں، پھر میں نے اچانک دیکھا کہ سیدنا ابو قحافہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائے، انہوں نے بھی ڈول پکڑا اور ڈول کو باہر کھینچا۔ جب انہوں نے ڈول کھینچا تو وہ کمزوری فیل کر رہے تھے، یعنی کچھ کمزور تھے، اپنے آپ کی ضعیفی جو ہے ظاہر ہو رہی تھی۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو جب وہ تشریف لائے تو ڈول بھی بڑا ہو گیا، سبحان اللہ، ڈول بڑا ہو گیا، تو انہوں نے ڈول جو ہے وہ پانی کا باہر نکالا، بڑا ڈول، بے خوف و خطرہ جو ہے نا، کوئی ان کو خوف نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی۔ تو جتنے وہاں لوگ موجود تھے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بہادر یہ بندہ ہے، کتنا بہادر ہے۔ کوئی نیکی کا کام اگر خواب کے اندر کیا جائے تو یہ اس کے تقوی کی علامت ہوتی ہے، پرہیزگاری کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہادر، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کام میں، تو ریل کے اندر بھی وہ تھے، یعنی اس خواب کی تعبیر آپ علیہ السلام نے بتائی۔ اور اگر کوئی بندہ خواب کے اندر خدمت خلق کا کام کرے، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پانی پلایا اور بہت سارا پانی نکالا، تو اس سے مراد خدمت خلق بھی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر بہت ہی خدمت کی ہے اور بہت ہی اہم کام جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں۔ تو اگر خواب کے اندر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مزید تقویت دینا چاہتے ہیں یہ خواب دکھا کر۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے معراج ہوا
اور میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے ہیں، یعنی آواز آ رہی ہے، تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا بھی مجھ سے پہلے جنت میں کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یہ حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی اب کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں چلتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے کیا کرنا ہے، جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، زیادہ نفل جو ہیں وہ جنت کا سبب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شاید اسی عمل کی وجہ سے میں نے آپ کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، تہجد کے لیے جو انتظام کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے لیے پانی کا، تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مانگیں جو مانگنا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فاعنی علی ذکری کا بھی کثرت السجود، بات یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ نوافل پڑھا کریں تو انشاءاللہ جنت میں اللہ رب العزت آپ کو میرا ہمسایہ بنا دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہمیں اچھے اچھے خواب دکھائے اور پورے کرے تاکہ ہم بھی خوابوں کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے ہمیں انعام دینے ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ 1-2 خواب اور یہ سن لیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھے ہیں۔ خواب تو بہت سارے ہیں کیونکہ ایسے خواب حدیث کے اندر بہت سارے خواب ہیں جو صحابہ کرام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن میں 2-3 بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے پر 2 داغ دیکھے ہیں، لوہے سے جس طرح داغا جاتا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ آپ 2 سال حکومت کرو گے، یعنی آپ کی خلافت 2 سال رہے گی میرے بعد۔ اچھا ویسے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے تقریباً 2 سال اور 3 ماہ بنتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے جو ہے نا کثرت کو فالو کیا اور یہ مطلق طور پر آپ علیہ السلام نے فرما دیا 2 سال، جس طرح کہ ایک محاورتاً ہوتا ہے نا، تو یہ 2 سال آپ علیہ السلام کا فرمانا یہ نہیں کہ اوپر انہوں نے خلافت نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو بات کی ہے سالوں کو شمار کیا ہے، اوپر چاہے 9 ماہ بھی ہوتے نا، 10 ماہ بھی ہوتے، 11 ماہ بھی ہوتے، شاید آپ علیہ السلام 2 سال کا ذکر کرتے کیونکہ سالوں کی بات کی ہے، آگے مہینے دنوں کی بات نہیں کی۔ تو 2 سال کیونکہ جو پہلا مثال کے طور محرم ہے نا، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، اس سے پیچھے پیچھے وہ مہینوں میں شامل ہوں گے، اگر مکمل ذی الحجہ تک ہوگا تو وہ سال شمار ہوگا، تو جو مہینے اور دن ہوتے ہیں وہ آپ علیہ السلام نے شمار نہیں کیے، سالوں کی بات کی ہے۔ اگر تیسرا سال مکمل ہوتا تو آپ علیہ السلام 3 سال فرما دیتے، جس طرح کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیارے عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دیتا جاتا، حالانکہ 40 بیٹیاں تھی نہیں، ہونی نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے کہ عظمت کے لیے بیان کی ہے۔ تو 2 سالوں کا آپ علیہ السلام نے عام اعلان کیا ہے، وہ 2 سال مکمل تھے نا، تو اوپرلے مہینوں کا تذکرہ آپ علیہ السلام نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ پیارے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا دی ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نا چند کھجوریں کھا رہا ہوں خواب کے اندر، تو میں نے آپ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نا کھجوریں کھا رہا ہوں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو خواب کے اندر کھجور کھانا، ویسے بھی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر کھجور ہوگی فاقہ نہیں آئے گا، یعنی کھجور بھوک کو مٹاتی ہے، پیاس کو مٹاتی ہے۔ کھجور جو ہے وہ طاقتور ہے، یعنی پیاس بھی مدم ہو جاتی ہے، کھجور اتنی طاقتور ہے جس طرح کہ آب زمزم کا پانی ہے۔ آب زمزم کا جو پانی ہے وہ بندہ اس سے سیر بھی ہوتا ہے اور پیاس بھی اس سے بجھ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوگی فاقہ نہیں آئے گا، مطلب کیا ہے؟ ایک کھجور کے ساتھ بھی بندہ گزارا کر سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع کے ان کے گھر جو ہیں وہ کھجوریں رہتی تھی اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گھروں میں برکتیں تھی، اس لیے تو جنگوں میں بھی کھجوریں اکثر استعمال ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ایمان کی حلاوت، یہ نشانی ہے ایمان کی مٹھائس ہے، یہ آپ تقوی اور پرہیزگاری میں بہت زیادہ آگے ہیں،
خواب کے اندر کھجور کھانا یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خواب کے اندر 24 دینار جو ہیں وہ ملے ہیں، لیکن ان میں سے میں نے 4 اٹھائے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ کی، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکیلے نماز نہ پڑھا کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ یعنی اس نے 4 اٹھائے تھے، اکیلے نماز نہ پڑھا کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ آپ علیہ السلام پر تو وہی آتی تھی نا، اس خواب کی میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے جو خواب ہیں وہ ایمان کی نشانی ہے، ہمارے لیے زندگی میں کام آنے والی باتیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اچھے اچھے خواب دکھائے، اور جو ہماری خواب کے اندر رہنمائی اللہ رب العزت نے کرنی ہے وہ ہماری رہنمائی ہو، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارے چینل پر بہت سارے اچھے اچھے خواب اور تعبیرات جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں ویڈیوز، اس حوالہ سے تو کوشش کیا کریں کہ دوست احباب کو بتایا کریں۔ اگر ہم سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے۔ اگر خواب کی تعبیر کمنٹ کے اندر ویڈیو کے پوچھنا چاہیں تو فوری انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو جواب ہمیں آگاہ کرے گی اور آپ کو جواب ملے گا۔ اگر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو اس میں دیر لگ سکتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، کیونکہ بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں۔ پینڈنگ کے اندر جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں میسج، اگر ان کو جو ہے کھول لیا جائے تو پھر جو ہے بعد میں پتہ نہیں چلتا بھئی کون سا میسج کس نمبر سے آیا تھا اور اس کی تعبیر رہ گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔